میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر مذہب اسلام کے اندر داخل کر کے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان کامل ہونے کے لیے اسلام کی جو بنیادیں ہیں، ان میں سب سے پہلی بنیاد اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا ہے کہ جب تک کوئی بھی بندہ اللہ رب العزت کو اپنا رب نہ مانے گا، اپنا مالک حقیقی نہ مانے گا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو اس کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے رب ہونے کا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اس دنیا کے اندر جب تک ہماری سانس باقی ہے، جب تک دنیا قائم ہوئی ہے جب سے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی، اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوگا، وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کا یقین یہ ہونی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر جو بھی چیز ہو رہا ہے، یا اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہو رہا ہے، وہ سب اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس دل کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ جو بھی کرنے والی ذات ہے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو اس کا نام ایمان کہلاتا ہے۔ اور جب ایمان کا اقرار ہو جائے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہو جائے، زبان سے ہو، دل سے ہو، جب اقرار کر لیا تو ایمان کے ایک شعبے میں سے یہ بھی شعبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے اوپر یقین رکھا جائے۔ کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ بتانے کے لیے جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ہر نبی کو سچا رسول اور سچا نبی مانے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان کا دوسرا شعبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ اور جو اصول نبی علیہ السلام نے بے شمار نبیوں نے لے کر کے آئے، ان نبیوں میں سب سے آخری نبی اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے اور باطل ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ چیز اس وقت پیدا ہوگی، یعنی ہمارا ایمان اس وقت کامل ہوگا، اس وقت مکمل ہوگا جب ہم اللہ رب العزت سے اپنا کو سچی محبت کا دعویٰ کریں گے، اللہ رب العزت سے اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری سچی اور پکی محبت ہوگی تب جا کر کے ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک روایت کے اندر ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور میری محبت کا اعلان آسمان میں کر دیا جائے، میری محبت کا اعلان زمین والوں میں کر دیا جائے۔ یعنی اللہ رب العزت اگر کوئی بندہ اگر اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کے ذریعے سے اعلان کرواتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں میں بھی اس سے محبت کر رہا ہوں، اور میرے محبت کرنے کی وجہ سے تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان کے اوپر جتنی مخلوق ہے سب سے کہہ دیا جائے کہ اس بندے سے محبت کرے، زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے ان میں تمام مخلوقوں سے کہہ دیا جائے کہ میرے محبت کرنے کی وجہ سے اس بندے سے تم بھی محبت کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایمان کے ایک شعبے میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے بغض کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول سے بغض اور دشمنی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایت کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے بغض اور دشمنی کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ میں نے اس سے بغض کی ہے اس لیے تم بھی اس سے بغض کرو، آسمان پر اعلان کر دو کہ ساری مخلوق اس سے بغض اور دشمنی کرے، زمین کے اوپر اعلان کر دو کہ زمین کے اوپر جتنی مخلوق آباد ہے میری دشمنی کی وجہ سے تمام مخلوق اس سے دشمنی کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے خوش ہو جائے، رب ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارا نبی ہم سے محبت کرنے لگے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صرف زبان سے محبت کہہ دینے سے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ رب ایک ہی ہے، پالنہار ایک ہی ہے، اس کی زبان کے اوپر بھی وہی ہے۔ کسی بھی مذہب اور کسی بھی فرقے کا ماننے والا انسان ہے تو وہ اس بات کا وہ یقین کرتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بارش برسانے والا الگ ہے، پھل اور فروٹ کو پیدا کرنے والے رب الگ ہے، سارے رب کو پالنے کے باوجود، ماننے کے باوجود اس کا یقین اور اس کی زبان سے یہ اقرار ضرور ہوتا ہے کہ اگر ان سارے رب کا اگر کوئی مالک ہے، اگر اس پالنہار کا کوئی ہے تو وہ ایک ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے،
رب ہم سے محبت کیسے کرے گا؟ کس اعمال کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، ہم سے محبت کرے گا؟ وہ اعمال ہمیں کیا جائے۔ اور جس اعمال سے، جس کام سے میرا رب ناراض ہوگا، میرا رسول ہم سے ناراض ہوگا، وہ کام کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جب انسان ایسے کام کو کرتا ہے، اس کے مطابق اگر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر اس کی زندگی کے اندر جو سکون میسر ہوتا ہے، جو راحت اور جو چاشنی اسے محسوس ہوتی ہے، اس کو وہی انسان زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ہی بندے سے محبت کرے گا جو خوب حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو دیکھنے کے اعتبار سے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ کسی حسن کے اوپر نہیں، کسی مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سیرت اور دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے کہ وہ میری مرضی کے مطابق کتنا زندگی گزارتا ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی بدصورت تھے، کالے کلوٹے تھے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے ان کا واقعہ کہ اس نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے اپنی شادی کا پیغام پورے مکے کے اندر پھیلا دیا۔ اتنے بدصورت تھے، اتنے کالے کلوٹے تھے کہ کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ مایوسی کے عالم میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، کیا میری اس شکل کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بدصورت بنایا، کالا کلوٹا بنایا، کیا یہ میرا بدصورتی اور یہ کالاپن جو ہے، اس کی بنیاد پر میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پہلے یہ نہیں کہا کہ میری اس بدصورتی کی وجہ سے کوئی ہمیں اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حضرت سعد بن اسود جو کالے کلوٹے ہیں، وہ اپنی شادی کی درخواست پہلے نہیں کرتے ہیں، بلکہ پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ میری اس صورت کی بنیاد پر میں جنت میں داخل ہوں گا یا نہیں، کیا اس بدصورتی کی بنیاد پر میں جہنم کے حوالے کیے جاؤں گا یا جنت کے حوالے کیے جاؤں؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور رسول پر ایمان رکھتے ہو، تم متقی اور پرہیزگار ہو، تو یہ صورت بدصورتی، یہ کالاپن تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا ہے۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان والے تھے ہی، لیکن کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو اور مضبوط کیا، اور اس کے بعد اپنی پریشانی کو رکھا کہ ہم نے سارے شہر کے اندر اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے ہم سے تیار نہیں۔ تو اس وقت کے جو سب سے مدینے کے اندر جو سب سے خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی، اس کے والدین کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ فلاں شخص سے کہنا میرا یہ پیغام سنا دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا۔
یہ صحابی گئے اور ان کے والدین سے کہا تو ان کے والدین نے انکار کر دیا، لیکن یہ گفتگو لڑکی سن رہی تھی۔ تو لڑکی نے جواب دیا اپنے والدین سے کہ آپ کے خلاف کہیں وحی نہ نازل ہو جائے، اس لیے کہ آپ اس کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کے پیغام کو ٹھکراتا ہے، اس کے حکم کو جو ٹھکراتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور اس لڑکی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا ہے تو میں اس کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم اور آپ گارجین ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس اولادیں ہیں، ہمارے نوجوان بھی یہاں موجود ہے کوئی شخص جو تقوی کی بنیاد پر نکاح کرتا ہو، دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہو۔ آج والدین اگر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر نہیں، دینداری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی والے کتنا ہمیں دے سکتے ہیں، اس سے روپیہ پیسہ کتنا حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے دنیا کی لذت تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی کوئی لذت حاصل نہیں ہو سکتا۔ غرض لڑکی کے والدین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے اس کو کیوں انکار کیا، پیغام کو تم نے انکار کیوں کیا؟ تو وہ والدین شرمندہ ہو گئے باپ، اور کہا کہ حضور میں اس بنیاد پر نہیں کہ آپ کا پیغام تھا ٹھکایا، مجھے شک ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پیغام کا نام لیا جا رہا اور یہ خود بخود پہنچا۔ اگر آپ کا حکم ہے، آپ کا پیغام ہے تو سر آنکھوں کے اوپر۔ غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نکاح ہو گیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار گئے۔ بازار کے اندر جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے، جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے تو بجائے اپنی بیوی کے لیے سامان خریدنے کے، جنگ کے ہتھیار خریدتے ہیں۔ تلوار خریدا گیا، زرہ خریدی گئی، گھوڑا خریدا گیا اور جنگ کے لیے چلے۔ جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آج ہمارا نوجوان، ہم اور آپ اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ اگر آج ہمارا نکاح ہوا ہو اور نیکی کا کوئی کام کے لیے ہمیں کہا جائے تو ہمارا نوجوان اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ایک صحابی ہیں، ابھی نکاح ہوا ہے اور جنگ کا اعلان ہوا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ کے شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے میدان جنگ کا اعلان ہوا۔ بیوی کا کپڑا سامان خریدنے کے بجائے آپ نے جنگ کے ہتھیار کو خریدا ہے اور اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گود کے اندر لیا، اپنے گود کے اندر لیا، اور جنگ کے جو ہتھیار بازار کے اندر خریدے گئے تھے وہ ہتھیار ان کے سسرال والے کے پاس پیش کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ تم اپنی حسین و جمیل بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے انکار تھے، اللہ رب العزت نے تمہاری حسین و جمیل بیٹی سے زیادہ خوبصورت حوروں سے حضرت سعد اسود کا نکاح کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے اور رسول سے جب محبت ہوتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہمیں
ہم اور آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا، ایمان والے کہلاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سے خوش کس طریقے سے ہوں گے؟ کون سے اعمال سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، ہمارا رسول ہم سے خوش ہوگا؟ ان اعمال کو ہمیں کرنی چاہیے، اور جن اعمال سے، جن کاموں سے میرا رب اور میرا رسول ناراض ہوگا، ہم سے ناراضگی ہوگی، جہنم کا سبب بنے گا، ناراضگی کا سبب بنے گا، ہمیں اور آپ کو بھی ان کاموں کو چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔